السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ 30 سال کی تاخیر کے بعد ایک اہم نہر کی ہر ادارے نے منظوری دے دی ہے اور وہ ہے چشمہ رائٹ بینک کینال، اس کا فیز 3 جو کہ لفٹ گریوٹی سیکٹر ہے۔ یہ ایک ایسا فیز ہے جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو 3 لاکھ ایکڑ بنجر رقبے کو سیراب کرے گا، اور اس سے اگر پاکستان پراپر پلاننگ سے فائدہ اٹھائے تو ہر سال 1000 ارب روپے کی بچت کر سکتا ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ 3 لاکھ ایکڑ رقبہ کس طرح 1000 ارب روپے کی بچت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ ایکنک جو پاکستان میں بڑے منصوبے اپروو کرنے کا سب سے بڑا سرکاری فورم ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس نے 190 ارب روپے کی لاگت سے اس چشمہ رائٹ بینک کینال کے فیز 3 کی منظوری دے دی ہے، اور امید ہے اس کے بعد اگلے 2-3 مہینوں میں اس کے ٹینڈرز ہوں گے اور پھر 2023 کے شروع میں اس کے اوپر کام کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ جو حصہ ہے کینال کا، یہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع جس میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک آتے ہیں ان کو سیراب کرے گا۔ ویسے جتنا پانی 1991 کے واٹر ایکارڈ میں خیبر پختونخوا کے حصے دیا گیا تھا، اس کینال کو اس کے اندر شامل کیا گیا تھا، ازیوم کیا گیا تھا، لیکن یہ بنی نہیں۔ پھر 1992 میں اس کے اوپر بنانے کے لیے کام شروع ہوا، پیپر ورک شروع ہوا، اس کی فیزیبلٹی 1995 میں مکمل ہوئی، اس کے بعد داخل دفتر کر دی گئی۔ اسی سال جون کے اندر اس کو CDWP نے منظور کیا، اب ایکنک نے منظور کیا ہے، اور امید ہے سن 2027 تک یہ کینال مکمل طور پر فعال ہو جائے گی۔ اس کا ایک حصہ پنجاب میں فعال ہے جو 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کرتا ہے جنوبی پنجاب میں۔ اسی طرح اسی کا ایک اور فیز 2 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس وقت فعال ہے، وہ 3.5 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کرتا ہے۔ یہ اس کا آخری فیز 3 ہے۔ کل ملا کر یہ کینال جو ہے 1 ملین ایکڑ رقبے کو سیراب کرنے جا رہی ہے۔ اب پرابلم کیا تھی کہ یہ جو جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، یہ دریائے سندھ سے اونچائی پر واقع ہے، تو ویسے عام پاکستان کے اندر دریاؤں نہروں سے جو پانی مہیا کیا جاتا ہے کھیتوں کو، وہ گریوٹی فلو کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی کہ نہر نسبتاً اونچی ہوتی ہے، دریا اونچا ہوتا ہے، تو وہاں سے چھوٹے بندوں کے ذریعے یا موگوں کے ذریعے پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ تو یہ رقبہ چونکہ رائٹ سائڈ پر ہے دریائے سندھ کے، اور یہ دریائے سندھ سے تقریباً 64-65 فٹ سے لے کر 100 فٹ تک اونچا ہے۔ تو اس کا پلان یہ ہے کہ ایک نہر کھودی جائے گی اس طرف، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے پمپس لگائے جائیں گے، پمپنگ سٹیشنز۔ ان پمپنگ سٹیشن سے خیبر پختونخوا کے حصے کا پانی جو ہے وہ پمپ کر کے اس اوپر نہر میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہاں سے نہر کے ساتھ ساتھ گریوٹی فلو کے ذریعے اس 3 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کیا جائے گا۔ 2027 کی ڈیڈ لائن ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے 5 سال کے اندر یہ مکمل طور پر یہ علاقہ جو اس وقت بنجر ہے وہ آباد ہونے جا رہا ہے۔ اس کی کاسٹنگ میں 65% حصہ فیڈرل حکومت ڈال رہی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی حکومت 35% حصہ ڈال رہی ہے۔ فیڈرل حکومت اس میں مین کینال بنائے گی، فیڈر کینالز بنائے گی، پمپنگ سٹیشنز بنائے گی، ڈسٹریبیوٹریز بنائے گی، اور فلڈ میٹیگیشن کے لیے جو تمام عمل کرنے ہیں وہ فیڈرل حکومت کے ذمہ ہیں۔ جو صوبائی حکومت ہے وہ رقبوں کو لیول کرے گی، رقبوں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مائنرز بنانی ہیں، جو پانی کی ڈسٹریبیوشن کے لیے جو نیٹ ورک بنانا ہے، جو لینڈ لیولنگ کرنی ہے، وہ سارا صوبائی حکومت کے ذمہ آتا ہے۔ اب اس نہر سے 1000 ارب روپے کی بچت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح کہ پاکستان کو جو سب سے بڑی 2 چیزیں فوڈ سیکٹر میں مار رہی ہیں ہماری فوڈ کی امپورٹس میں، ایک تو ہے ہمارا ایڈیبل آئل، جو ہم خوردنی تیل سالانہ تقریباً 4 ارب ڈالرز کا امپورٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو آپ 220 روپے کے حساب سے لگا لیں تو 1000 ارب روپے کا تو وہی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو دالیں ہیں وہ بھی کینیڈا اور آسٹریلیا میں پیدا ہوئی دالیں ہم کھاتے ہیں، کیسی سیٹ قوم ہے ہم۔ ہماری دال ماش آسٹریلیا سے آتی ہے، کیوں؟ ہمارے ملک میں دالوں کی پیداوار کم ہے، تو دالوں کو ڈال لیں، آپ ایڈیبل آئل خوردنی تیل کو ڈال لیں، تو مجموعی طور پر 5 ارب ڈالر سالانہ ہم ان چیزوں کی امپورٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ تو چونکہ حکومت اس نئے 3 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کر رہی ہے، تو جن کسانوں نے یہاں پر زمینیں لینی ہیں ان سے آپ اسی وقت معاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ فصلیں اگائیں گے
جو کہ آپ کو محکمہ زراعت حکومت پاکستان کہے گی۔ یہ نہ ہو کہ یہ کسان بھی باقی تمام کسانوں کی طرح گندم اگانے لگ پڑے، گنا اگانے لگ پڑے، چاول اگانے لگ پڑے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک سال ہمارے پاس بمپر کراپ ہوتی ہے تو ہمارے پاس سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ ضائع ہوتی ہے۔ اگلے سال ہمارے پاس کراپ کم ہوتی ہے تو ہمارے پاس قحط سالی کے حالات ہوتے ہیں، ہم دنیا سے امپورٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو وقت آ گیا کہ ہم اپنی لینڈ کو بھی ریشنلائز کریں کہ یہ ایریاز ہوں گے کراپ کاٹن کے لیے، یہ ایریاز ہوں گے ویٹ کے لیے، یہ ایریاز ہوں گے پلسز کے لیے، یہ ایریاز ہوں گے ایڈیبل آئل کے لیے۔ تو یہ 3 لاکھ ایکڑ رقبہ، یہاں پر کینولا، یہاں پر سورج مکھی، یہاں پر سرسوں کا تیل، جو ہم لوگ اس علاقے کے اندر تیل کھاتے ہیں، تیل آور فصلات جو ہیں وہ اگانا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر فروغ دیا جائے چنے کو، دالوں کو، تاکہ پاکستان کا یہ جو امپورٹ بل ہے $5 ارب، جو 1200-1400 ارب روپیہ بنتا ہے آج کل کے ریٹ کے حساب سے، تو کم از کم اس کو تو ہم کم کر سکیں۔ اور یہ کوئی انہونی نہیں ہے، دنیا بھر میں اب جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اپنے کسانوں کو ان کی مرضی کی فصلیں نہیں لگانے دیتے، ان کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ وہاں جاتا ہے، کسانوں کو بریف کرتا ہے، اچھا بیج مہیا کرتا ہے، فیسلٹیز دیتا ہے، اور ان سے جو ان کی پروڈیوس ہے وہ خریدتا بھی ہے۔ تو پاکستان میں بھی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں اس انٹرنیشنل پریکٹس کو اب یہاں پر لاگو کرنا ہی ہوگا۔ اپنے کسان کے موڈ کو بدلنا ہوگا، اس کو سپورٹ کرنی ہوگی، پیار سے، محبت سے اور تھوڑی سختی سے بھی جو نہ مانے، اور ان کو ان ماڈرن ٹیکنیکس پر لانا ہوگا جہاں پر نہ صرف نئے بیج استعمال کروائے جائیں، کم پانی سے زیادہ فصل اگانے کے طریقے سکھائے جائیں، اور ایسی فصلیں لگانے سے منع کیا جائے جیسے چاول ہے، جیسے گنا ہے، جو بہت زیادہ پانی استعمال کرتی ہیں، کیونکہ پانی کی قلت پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیں گے، ان حالات کے مطابق تبدیل کر لیں گے، تو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو کوئی ایشو نہیں آئے گا۔ آج بھی ہمارا کسان انٹرنیشنل جتنا پانی فی ایکڑ دیا جاتا ہے اس سے 4 گنا زیادہ پانی دیتا ہے اپنے 1 ایکڑ کو۔ وہ جو 4 گنا زیادہ پانی دیتا ہے وہ ڈیزل کا انجن چلا کر دیتا ہے، پیٹر انجن، تو اس کی کاسٹنگ بڑی کہ نہ بڑی، اور وہ کسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حکومت بھی کوئی ایسا سچ اپنے دفتر سے باہر نکل کر کسانوں کو سمجھانے کے لیے جاتی بھی نہیں ہے، حالانکہ بہت اہم ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے تمام صوبوں میں، اس کے افسران بھی ایک خاص حد تک کام کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ تو وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کی جائے، ان تمام افسران کو فیلڈ میں بھیجا جائے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ گریجویٹس ہیں، ماسٹر ڈگری ہولڈر ایگریکلچر کے اندر، یہ جا کے کسانوں کو نہ صرف پیار سے سمجھائیں بلکہ جہاں سختی کرنی پڑے وہاں سختی بھی کریں، فلی سپورٹ کریں، تاکہ تمام پاکستان کے جتنے بھی سیٹلڈ ایریاز ہیں جہاں پر فصلیں باقاعدگی سے کاشت ہوتی ہیں، کم از کم وہاں پر ایک نظم و نسق ہو، حکومت کو پتہ ہو کہ ہم نے اتنے ایکڑ کے اوپر گندم لگا لی ہے جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے، اب ہم نے جو باقی جگہ بچی ہے اس پر دالیں لگا کر اپنے دالوں کا امپورٹ بل کم کرنا ہے، باقی جگہ پر مسالہ جات لگا کر مسالہ جات کی امپورٹ کم کرنی ہے، چائے لگانی ہے اس کا امپورٹ بل کم کرنا ہے۔ یہی ہم طریقے اپنائیں گے تو $10 ارب جو مجموعی طور پر ہم ہر سال فوڈ امپورٹس پر خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ زرعی ملک ہوتے ہوئے ہر سال جو ہم $10 ارب خوراک کی امپورٹ پر خرچ کرتے ہیں، وہ اگلے 10 سالوں میں ہم زیرو بھی کر سکتے ہیں۔ کرنے کا کام تب ہے جب نیت ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔